نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83۔ آیت نمبر 83 اور 84 کا ترجمہ کل ہو چکا ہے، تلاوت بھی ہو چکی ہے، تشریح باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کو بیان کیا ہے کہ عام طور پر انسان کیسا واقع ہوا ہے۔ اگرچہ جو اللہ والے ہیں وہ اپنی اس فطرت کو بدلے ہوئے ہیں، ان کا ہر حال ہر لمحہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی پاسداری میں گزرتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پر انسان اور بالخصوص کافر انسان کیا سمجھتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، کہ جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان پر دو ہی حال ہیں، یا تو ہر کام اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، صحت اس کی خواہش کے مطابق ہے، مال اس کی خواہش کے مطابق ہے، اولاد اس کی خواہش کے مطابق ہے، یعنی اس کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے۔ ایک حال انسان کا اس دنیا میں یہ ہے، اور دوسرا حال یہ ہے کہ انسان طرح طرح کی تکالیف میں اور پریشانیوں میں گرفتار ہے، اس کے حالات تنگ ہیں، معاشی طور پہ، اولاد کی طرف سے یا اور دیگر معاملات، وہ پریشانیوں کا شکار۔ ان دو ہی حال انسان کے ساتھ اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور جو کافر انسان خاص طور پر ہے اور عام انسان ان دونوں حالات میں اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دو حال ہیں، کسی ایک حال میں تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا، دو حال ہیں دونوں میں ہی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی حالت ارشاد فرمایا کہ جب ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں، اعرض ونأى بجانبی، تو منہ موڑ لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، کیا جملے کہتا ہے؟ بہت محنت کی ہے، میرے 10 سال کی محنت ہے، میں نے خون پسینہ ایک کر دیا تب جا کے یہ کام ہوا ہے۔ درمیان میں سے اللہ رب العالمین کو، اس کی قدرت کو وہ نکال باہر کرتا ہے، تذکرہ کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنی میں ایسا گرفتار ہوتا ہے، میں نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، میں نے ان کو ایسے اسکول و کالج میں بھیجا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ وَمَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، صحت اللہ نے عطا کر دی، میں بڑی اپنی کیئر کرتا ہوں، صبح و شام ایکسرسائز کرتا ہوں، اتنی میں واک کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، جب نعمتیں متوجہ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں ایسا گھمنڈی ہو جاتا ہے کہ اس کو ہماری پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جب ہم دوسری حالت دیتے ہیں، اذا مسہ الشر، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو بھائی اب تو اللہ کو یاد کرو، اب تو اللہ سے مانگ لو۔ کان یئوسا، بجائے مانگنے کے الٹا نا امید ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے حالات ایسے ہی رہنے ہیں، یہ نہیں بدل سکتے، بس میرے ساتھ ہی یہ ہونا ہے۔ کان یئوسا، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسانی فطرت کو جو بیان کر رہے ہیں کہ اے بندے، تجھے یہ چاہیے تھا کہ جب تو نعمتوں کے اندر ہوتا، نعمتوں کی فراوانیوں میں ہوتا، تو ہمارا شکر گزار بندہ بنتا۔ قارون، جس کو اللہ نے بڑے بڑے خزانے عطا کیے تھے، جب اس کو اللہ کے نیک بندوں نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنی آخرت کو نہ بھلاؤ، اپنے اس مال و دولت کے چکر میں نہ پڑے رہو۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي،
کا یہ جواب تھا، کہا یہ تم کیا کہتے رہتے ہو اللہ نے دیا، اللہ نے دیا ہے، آخرت ہے آخرت ہے، یہ سب میں نے خود کیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا کمال ہے، جو میرے پاس علم تھا، جو میرے پاس صلاحیت تھی، یہ اس کا کمال ہے، اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ یہ اس کے جملے تھے، اللہ نے قرآن پاک میں نقل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نعمتیں بندے کو دیتا ہے تو بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں دوسری حالت آ جائے، کوئی ناگواری کے جملہ سننا پڑے، کوئی ناگواری کی حالت دیکھنی پڑے، کہیں دکھ درد تکلیف میں آ گیا، اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کرتے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر حاجتیں اپنی اللہ کے سامنے رکھے، نہ امید نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ نہیں میرا کام نہیں بن سکتا، باقی لوگ کام ہو جائیں گے، میرا نہیں ہو سکتا کچھ، سب کا ہو سکتا ہے، اور سب کا اسی ایک در سے ہونا ہے، کوئی اور در ہے ہی نہیں۔ یا تو کوئی اور در ہو انسان کے پاس ہے کہ وہاں چلا جاؤں گا، تو راحت و آرام ہو یا تکلیف اور پریشانی ہو، ایک بندہ جو ہے خاص طور پہ بندہ مومن، وہ اللہ کو یاد رکھے، شکر کی صورت میں اور صبر کی صورت میں، مانگنے کی صورت میں اللہ رب العالمین کو ہر لمحہ ہر آن یاد رکھے۔ یہ انسان کی خوبصورتی ہے، اس کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی عام طور پر عادت یہ ہے، لیکن انسان کو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر اس کو نعمتیں پہنچتی ہیں وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے درجات بلند کرواتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے درجات بلند کرواتا ہے۔ شکر کر رہا ہے تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، یہ بندہ مومن ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر سمیٹنے والا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، حبیب کریم آپ اعلان کریں اس بات کا کہ ہر شخص کے پیچھے جو بات ساری مضمون آیا، نمازوں کی پابندی کا ذکر ہے، دعاؤں کی بات ہے، حق و باطل کا مارکہ ہے، وما کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے طور طریقے سے اپنے آپ میں کام کیے جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اگر تو وہ کام ہی غلط کر رہا ہے پھر تو بڑی ناکامی ہے۔ اگر دیکھنے میں وہ کام صحیح کر رہا ہے، دیکھنے میں کام صحیح ہو کر بھی ایسا ممکن ہے وہ کام اللہ کو پسند نہ ہو، جو دیکھنے میں بظاہر صحیح ہے، دیکھنے میں بظاہر نماز پڑھی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ محلے میں نیک نامی ہو جائے، محلے والے کہیں یار بڑا نمازی آدمی ہے، جو ہے چونکہ میں اپنی جماعت کا بڑا تاجر ہوں، بڑا صدر ہوں، بازار والے کے یار بڑے حج کرتا ہے، تو اگر یہ نیتیں دل میں موجود ہیں تو بظاہر تو کام بڑے اچھے کیے جا رہے ہیں۔ ربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اللہ کے علم میں اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، سیدھی راہ پہ کون چل رہا ہے۔ دنیا میں تو انسان عمل کرتا چلا جا رہا ہے، تو کل یعمل علی شاکلتہ، آپ اعلان کر دیں ہر شخص اپنے ڈھب سے اپنے طریقے سے کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، لیکن آپ کا پروردگار جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ جب وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے کون ہدایت پر نہیں، تو اسی کے مطابق انسان کو یہاں سے جانے کے بعد عطا بھی کرے گا، اس کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی کیا جائے گا کہ اگر وہ اللہ کے ہاں اللہ کے حکموں کو پورا کر کے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنتیں عطا کرے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ناکامیوں کے سپرد کر دے گا اور وہ بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنا کام کرتا چلا جا رہا۔ بہرحال پوری تعلیمات کا لب لباب حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے میں کسی بھی گھڑی میں اللہ رب العالمین سے رخ نہیں موڑنا چاہیے۔ وہ تکلیف میں ہے تو اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کو یاد کرے، اللہ پر نظر رکھے، اور اگر راحت و آرام میں ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اپنی میں کو نکال دے اور یہ سمجھے، ہاں یوں جملے کہے جا سکتے ہیں کہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، اللہ نے رنگ لگا دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، میرے بچے نے بڑی محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا، اللہ نے اس محنت کی لاج رکھ لی، اللہ نے محنت کو قبول کر لیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نواز دیا. یہ جملے تو کہے جا سکتے ہیں، لیکن سیدھا سیدھا بس صرف یہ کہ میں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ جملے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات صاحبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.